ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، اور یہ بات معاملہ لکھ لینا اور گواہ بنا لینا یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ واقوم للشہادۃ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی چیز ہے۔ وادنی الا ترتابوا، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ ان تکون تجارتا حاضرہ، کہ تجارت حاضر ہو، نقد و نقدی سودا ہو، تدیرونہا بینکم، جو آپس میں تم لیتے دیتے ہو، تو فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم خرید و فروخت کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نافرمانی والی چیز ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں اپنے احکامات کی تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے علم رکھنے والا ہے۔ اس کو آیت مداینت کہتے ہیں، قرآن مجید کی سب سے بڑی اور لمبی آیت ہے۔ اور چھوٹی آیات وہ ہوتی ہیں جس میں صرف 2 حرف ہوتے ہیں، حامیم، یاسین، طٰہٰ، یہ سب سے چھوٹی آیات ہیں۔ اور سب سے بڑی آیت یہ جو تیسرے سپارے میں جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت مداینت، سب سے بڑی آیت ہے۔ اور ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جماعت میں نماز میں کم سے کم جو تلاوت کرنی ہوتی ہے وہ 3 چھوٹی آیات، جیسا کہ سورۃ النصر، سورۃ الکوثر، تو ان میں 3 آیات ہے، اگر یہ پڑھ لی جائیں تو نماز جائز ہو جاتی ہے۔ یا کوئی ایک بڑی آیت جو 3 کے قائم مقام ہو، اس کو پڑھ لینے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بڑی آیت ہے، اگر کوئی ایک آیت بھی پڑھ لے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ تو 3 چھوٹی آیات یا کوئی ایک ایسی بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ آج کے درس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان آیات میں ذالکم اقسط عند اللہ، کہ یہ جو اوپر ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جب کسی سے تم قرضہ لو یا کسی سے تم کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو۔ نمبر 2، صرف لکھنے پہ اکتفا نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری تحریر گم ہو جائے یا مٹ جائے، کوئی چرا لے۔ واستشہدوا، دوسرا کام یہ بھی کر لو کہ ساتھ گواہ بھی بنا لو۔ صرف گواہ پہ بھی اکتفا نہ کرو، گواہ بھی تو انسان ہے، ہو سکتا ہے ان کو بات بھول جائے، زیادہ پرانا لمبا معاملہ ہو جائے تو گواہوں کے ذہن سے بھی بات نکل سکتی ہے۔ گواہ بھی بنا لو اور ساتھ تحریراً اس کو لکھ بھی لو۔ تو جب تم یہ دونوں کام کر لو گے، تحریر بھی موجود ہے اور معاملے کے اوپر گواہ بھی موجود ہیں، تو ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات، یہ دونوں کام کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے انصاف کی چیز ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ گواہی کو درست رکھنے والی چیز ہے۔ یعنی دونوں کام، اگر صرف تحریر ہوگی، اس کے اوپر گواہ نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ تحریر تمہیں فائدہ نہ دے۔ صرف اگر تحریر ہے اور گواہ نہیں ہے تو بھی ممکن ہے کہ فائدہ نہ ہو اور کل کو معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو جائے۔ تو یہ زیادہ درست رکھنا ہے اس بات کو، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ یعنی اس میں 3 فائدے ہیں یہ دونوں کام کر لینے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ انصاف ہے، جانبین دونوں کے حقوق کی رعایت ہوگی، کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اور اس سے گواہی مضبوط ہوگی۔ نمبر 3، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، یہ دونوں کام کر لو گے تو تم میں سے کسی کو کسی معاملے میں شک نہیں ہوگا، بد اعتمادی نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں بد گمانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ لکھا ہوا بھی ہے اور اس کے اوپر آپ دونوں کے علاوہ آپ کے اجنبی غیر 2 آدمی گواہ بھی موجود ہیں۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں مگر یہ کہ تجارت حاضرہ ہو جس کو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اس میں اگر نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزمرہ میں جیسے دکاندار چیزیں بیچتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں نقد و نقدی، ہاتھ میں پیسے دے دیے اور چیز پکڑ لی، تو اس کو لکھنے میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کو لکھنے میں الٹا حرج ہے کہ ایک آدمی جو ہے نمک بیچے اور اس کو لکھے، 10 روپے کی چیز بیچے اور اس کو بھی لکھ لے۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو روزانہ تم لیتے دیتے ہو، اس کو اگر تم نہیں لکھتے، اس پر گواہ نہیں بناتے، تو فلیس علیکم جناح، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ اگر تم نہ لکھو۔ یہ تو روزمرہ کی چیزیں ہیں، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور اگر تم آپس میں خرید و فروخت کرتے ہو تو گواہ بنا لو۔ تو اس آیت کا، اس جملے کا بعد میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو روزانہ چیزیں آپس میں خریدتے ہو، بیچتے ہو، چھوٹی موٹی چیزیں، ان میں تو ضرورت نہیں ہے گواہ بنانے کی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چیز اہم ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، تو پھر اس میں بھی گواہ بنانا اور لکھ لینا زیادہ مناسب ہے۔ ایک آدمی اپنا مکان بیچ رہا ہے، کوٹھی اور بنگلہ بیچ رہا ہے، یا بہت قیمتی چیز ہے، گاڑی بیچ رہا ہے، اور اسی طرح کوئی ایسی اہم چیز ہے، سونا چاندی یا کوئی قیمتی مالیت کی کوئی بڑی چیز ہے، تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے اشہدوا، اس کو لکھ لو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کل کو ان دو میں سے کوئی ایک مکر جائے، کوئی ان میں سے چیز خریدنے سے انکار کر دے، یا جس بندے نے کوئی چیز بیچی ہے کل کو اس آدمی کو کوئی جو ہے ورغلا کر یہ کہہ دے کہ تو نے تو بہت سستی بیچ دی، تو وہ آدمی دوبارہ سودے سے پھر جائے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر ہے اشہدوا، کہ اگر وہ چیز زیادہ قیمتی ہے، اہم چیز ہے، مکان، گاڑی، اس طرح کی چیزیں جو روزانہ نہیں بیچی جاتی، کبھی کبھی ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، مہنگی چیزیں، اشہدوا، ان میں گواہ بناؤ، اذا تبایعتم، جب آپس میں تم خرید و فروخت کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، یہ جو لفظ ہے ولا یضار، اس میں دو قراتیں ہیں، ایک یوں بھی پڑھا گیا مجہول کے ساتھ، اس کو نفی مجہول کی گردان کہتے ہیں، لا یضار، اور نفی معلوم بھی اس کو پڑھا گیا ہے دوسری قرات میں لا یضار۔ تو اگر اس کو مجہول پڑھیں جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ولا یضار کاتب، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منشی کو، اس کاتب کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ولا شہید، نہ ہی اس گواہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ کاتب کو مجبور کیا گیا کہ اگر تجھ سے کوئی معاملہ لکھوانے کے لیے آئے تو اللہ نے جو تجھے تعلیم دی ہے، تجھے ہنر دیا ہے، تجھے لکھنے کا اللہ نے سلیقہ دیا ہے، جب کوئی بندہ تجھے بلائے کہ معاملہ لکھ دے تو نے انکار نہیں کرنا۔ اور گواہ کو یہ کہا کہ جب گواہی مانگی جائے ولا تکتموا الشہادہ، تو تم نے گواہی نہیں چھپانی، ومن یکتمھا فإنہ عاصم قلبہ، جو گواہ گواہی کو چھپائے گا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور یہ جو فریقین ہیں، مدعی اور مدعا علیہ، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ کاتب اور منشی کو تکلیف نہ دو، جس بندے سے تم نے معاملہ لکھوانا ہے تو اس کی مجبوری کو بھی سامنے رکھو۔ اس بندے نے اگر کہیں خوشی میں جانا ہے، اس کے گھر میں کوئی مجبوری ہے، کوئی غمی ہے، اور آپ اس کو پکڑ رہے ہو، گھسیٹ رہے ہو کہ نہیں ہمیں لکھ کر دے، گواہ مجبور ہے، اس کی خوشی غمی ہے، وہ نہیں آ سکتا، یا کوئی بیمار ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، تو اس کو مجبور نہ کرو کہ زبردستی آج ہر حال میں آؤ ہماری گواہی دو۔ عدالت میں جا کر ان کو بھی کہہ سکتے ہو، عدالت میں بھی ایسی شکیں موجود ہیں، ان کو کہہ دو کہ ہمارا گواہ ہے، ہمارا لکھنے والا موجود ہے لیکن وہ آج پہنچ نہیں سکا۔ تو فریقین کو دونوں طرف سے، اسلام جو ہے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، ہمارا دین، ہمارا مذہب دونوں کی، فریقین میں سے ہر ایک کی رعایت رکھتا ہے۔ تو گواہ اور کاتب کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ تم گواہی کو چھپاؤ نہیں، لکھنے والے کو کہا جب ضرورت پڑے تو جا کر لکھ کے دے دو، گواہ کو کہا کہ جب تم فری ہو، فرصت میں ہو، جو کچھ تم نے دیکھا ہے حق سچ جا کر بتا دو۔ اور مدعی اور مدعا علیہ کے لیے حکم یہ ہے کہ تم ان کو مجبور نہ کرو، اور لا یضار، ان کو تکلیف نہ دو۔ تکلیف کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس کو چھٹی نہیں ہے، وہ کوئی سرکاری ملازم ہے، یا اس کے پاس آنے جانے کے اخراجات نہیں ہیں، وہ بیچارہ مزدور آدمی ہے، اس کو 40-50 کلومیٹر لمبے سفر پہ تم نے گواہی کے لیے لے جانا ہے، اس کے پاس جیب میں کرایہ نہیں ہے، تو اس کو آنے جانے کے اخراجات دے دو۔ یہ کاتب ہے جو لکھ رہا ہے، اگر اس کا کوئی کاغذ استعمال ہوا، اس کی پینسل استعمال ہوئی، اس کا وقت لگا، تو اس کو کچھ نہ کچھ تم خرچے کے طور پہ دے دو۔ تو یہ دونوں مطلب ہیں کہ اس کی مجبوری کا بھی لحاظ رکھو اور اس کے آنے جانے کے اخراجات کا بھی انتظام کرو۔ جس گواہ نے تمہارے ساتھ جانا ہے اس کے لیے گاڑی کا انتظام کر دو اور اس کو کچھ پیسے دے دو۔ قرات پڑھی گئی ہے ولا یضارو، پھر اس کا معنی ہے کہ نہ نقصان دے لکھنے والا، نہ نقصان دے گواہی دینے والا۔ تو پہلی قرات کے مطابق اس کا ترجمہ ہے کہ کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دوسری قرات میں اس کا مطلب ہے لکھنے والا اور گواہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہ گواہی دے رہا ہے سچی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ پہلے تو مدعی کو مطمئن رکھے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے حق سچ وہی بتلاؤں گا، اور یکدم جج کے سامنے جا کر ہیرا پھیری کر دی، ساری بات اس نے جا کے الٹ کر دی، حالانکہ وہ اس کو خود لے گئے، اس کے پیسے انہوں نے بھرے ہیں،
اس کے لیے گاڑی کا انتظام کیا، وہاں جا کے جھوٹ بول دیا، تو گواہ مدعی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ولا یزار کاتب، منشی لکھنے والا یہ بھی جس کا معاملہ لکھ رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ مدعی جو بات کہہ رہا ہے اسی بات کو لکھے، وہ کچھ کہہ رہا ہے اور لکھنے والا اس کو انگلش میں یا کسی دوسری زبان میں، یا یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کیا لکھا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے۔ تو ایسا نہ کرے، لکھنے والا اور گواہ یہ نقصان نہ پہنچائیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، دیکھو اللہ پاک جو تمہیں یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، تو تم نے یہ کام نہیں کرنے، تم نے کاتب اور گواہ کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر تم نے ان کو نقصان پہنچایا، زبردستی کی ان پر، ان کی مجبوری کو تم نے نہ دیکھا، ہر حال میں مجبور کر کے ان کو لے گئے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، آخرت کے دن حساب و کتاب سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی تعلیم دے رہا ہے، اپنے احکامات تمہیں سکھلا رہا ہے، تو یہ تمہیں مداینت کے متعلق، قرض کے متعلق، معاملات کے متعلق اللہ نے بہت بڑا تمہیں اصول دیا، تو یہ اللہ کی تعلیم قبول کرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک نے تمہیں سکھلا دیا، آگے تم عمل کرو گے یا نہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق